سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی۔ معاویہ 20 سال کی جابرانہ حکومت کے بعد 60 ہجری میں فوت ہوا اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح کے معاہدے کے برخلاف اس نے حکومت اپنے بیٹے یزید کو دے دی۔ یزید ایک فاسد اور شرابی شخص تھا جو اسلام کے خلاف تھا۔ اس نے اسلامی احکام کی کھلا خلاف ورزی کی اور کھلے عام شراب پی۔ امام حسین علیہ السلام نے شروع ہی سے اس کی مخالفت کی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کرنے کو کہے اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو انہیں قتل کر دے۔ امام حسین علیہ السلام جو یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ اس وقت کے لوگوں نے جنہوں نے معاویہ کی موت کی خبر سنی تھی، امام حسین علیہ السلام کو بہت سے خطوط لکھے اور عراق اور کوفہ آنے کو کہا۔ امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کے بار بار اصرار اور دعوتوں پر اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوفہ کے حالات اور عوام کی دلچسپی اور پذیرائی کی سطح کا درست اندازہ لگانے کے لیے ضروری تیاری کرنے اور انقلابی قوتوں کی شناخت اور تنظیم اور تشکیل کے لیے ضروری تھا کہ کوئی شخص کوفہ جا کر اس مشن کو انجام دے اور اس مشن کو آگے بڑھائے، شہر اور عوام کی صورتحال پر تفصیلی رپورٹ امام علیہ السلام کو دے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے اس خفیہ مشن کے لیے موزوں ترین شخص مسلم بن عقیل کو دیکھا، جو کافی سیاسی علم اور تدبیر کے ساتھ ساتھ تقوی اور دیانتداری کے حامل تھے اور امام کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ امام علیہ السلام نے کوفہ سے آنے والے نمائندوں سے کہا، اگر لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت کریں تو میں اپنے بھائی اور چچا زاد بھائی مسلم کو آپ کے ساتھ کوفہ بھیجوں گا، میں بھی آؤں گا۔ اور یہ حقیقت کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنا بھائی اور اپنا قابل اعتماد شخص کے طور پر ذکر کیا ہے، اس سے جناب مسلم بن عقیل کی معتبریت، اہلیت اور کفایت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے مسلم بن عقیل سے پوچھا اور ان سے کہا، آپ کوفہ جا رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے دل اور زبان ایک ہیں اور وہ اس بات پر راضی ہیں جیسا کہ انہوں نے ان خطوط میں لکھا، اور پھر مجھے اپنی رائے بتائیں۔ اور پھر جناب مسلم کو نصیحت کی اور کہا، متقی اور پرہیزگار بنو، اپنے کاموں میں نرمی اور مہربانی کا استعمال کریں، اپنی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھیں، اگر لوگ ایک ذہن کے ہوئے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوا تو آپ مجھے بتائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے لوگوں کے نام ایک خط لکھا اور پیغام میں لوگوں کی ذمہ داری اور مسلمانوں کے مشن کو واضح کیا، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ سب سے پہلے کوفہ کے ہزاروں لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، لیکن عبیداللہ ابن زیاد کی آمد کے ساتھ جسے یزید نے کوفہ پر حکومت کرنے کے لیے مقرر کیا تھا اور بہت ہی چالاک اور بے رحم انسان تھا، کوفہ کے لوگ اس کی حرکتوں سے دھوکہ کھا گئے اور معاہدہ توڑ دیا اور مسلم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ نتیجتاً عبیداللہ نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ جب کوفہ کے لوگوں نے سب سے پہلے مسلم سے بیعت کی تو مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور کوفہ آنے کی اطلاع دی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور کوفہ کے قریب تھے جب وہ کوفہ کے لوگوں کو معاہدہ توڑنے اور جناب مسلم کی شہادت کی خبر امام تک پہنچی۔ عبیداللہ بن زیاد، جس نے مسلمانوں کی گواہی سے عبیداللہ ابن زیاد نے حر بن یزید رحائی کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نگرانی کے لیے بھیجا تھا، اور پھر اس نے عمر بن سعد کو 30,000 لوگوں کے ساتھ کربلا بھیجا۔ اس نے عمر بن سعد سے وعدہ کیا کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے گا تو اسے حاکم بنا دیا جائے گا۔ عمر بن سعد جو کہ حکمرانی رہ جو کہ ایران کا ایک علاقہ تھا کی لالچ میں کربلا آیا تھا، کسی ظلم سے باز نہ آیا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو گھیرنے اور ان پر پانی بند کرنے کا حکم دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جو کہ بہادر لوگوں میں سے تھے، 10 محرم عاشورہ کے دن، اگرچہ ان کی تعداد 72 سے زیادہ نہ تھی، امام حسین علیہ السلام کی عزت کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ حر بن یزید رحائی، جس نے عمر سعد کی فوج کے ظلم اور ستم اور امام حسین علیہ السلام کی صداقت کو دیکھا، امام کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گئے۔ واقع کربلا اگرچہ وقت کے لحاظ سے مختصر تھا، صبح سے شام تک صرف ایک دن جاری رہا، لیکن اس کا ہر لمحہ ہمت، قربانی، ایمان اور اخلاص کا درس تھا۔
واقع کربلا ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو نوزائیدہ سے لے کر بوڑھوں تک انسانیت کو آزادی کا سبق سکھاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پاکیزہ خون نے اسلام کو نئی زندگی بخشی اور فاسد اموی خاندان کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔